والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد کرام اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جس کا کوئی خیال کرنے والا موجود ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جس کو کوئی اچھی راہ دینے والا موجود ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ بیمار جس کی کوئی تیمارداری کرنے والا موجود ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ گناہگار جن کے لیے راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی موجود ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ بارک و تعالی کا پیارا رسول موجود ہے۔ کرو شکر کتنا اور کرو فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نورانی وجدانی کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والا اللہ بارک و تعالی سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنا ایک ایسا ولی، اپنا ایک ایسا صادق بندہ، اپنا نیکوکار بندہ بھیجتا ہے جو لوگوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے نکال کے اچھائی کے راستے کی طرف لاتا ہے۔ آج ایسے ہی ایک کامل ولی کے بارے میں میرا موضوع لگایا گیا ہے جن کی ہم چھٹی شریف مناتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم چھٹی شریف کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں اور کس کے لیے مناتے ہیں؟ ہم چھٹی شریف اصالہ ثواب کے لیے مناتے ہیں۔ یہ چھٹی شریف ہم کس کے لیے مناتے ہیں؟ یہ چھٹی شریف ہم سلطان الہند قطب المشائخ محبت اور انسانیت کے علم بردار حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے مناتے ہیں۔ اور یہ اصالہ ثواب کرنا اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول سے ثابت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک سالانہ عرس مبارک 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے، اس لیے 6 رجب المرجب چھٹی شریف کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب ایران کے جنوبی علاقے میں ہوئی، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ماہ نور رحمہ اللہ علیہ تھا، اور شہنشاہ بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ماموں جان تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کئی فضیلتیں بخشی ہیں، آپ کو کئی کراماتیں بخشی ہیں۔ آپ کی کچھ فضیلتیں یہ ہیں کہ آپ سید بھی تھے، چشتی بھی تھے، اور حسنی اور حسینی بھی تھے۔ آپ کی ایک کرامات یہ ہے کہ ایک مرتبہ 7 پجاری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی، یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گی، اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یہ آگ تو اللہ بارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جب تک اللہ بارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ کسی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ تو یہی کہنا تھا کہ خواجہ صاحب نے اپنے جوتے اتار کے اس آگ میں ڈال دیے۔ کیا دیکھتے ہیں
देखते हैं कि उस आग ने उन जूतों को छुआ तक भी नहीं था। ये करामात आपकी देखकर वो मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, कलमा तय्यबा पढ़ लिया। और आपकी एक करामत ये है कि एक मर्तबा एक शख्स ये एतराज पे एतराज किए जा रहा था मस्जिद में कि इस मस्जिद का रुख जो है वो किबला की जानिब नहीं है, किबला की सिमत नहीं है। तो जो लोग आजकल के एतराज करते हैं मस्जिद में आके कि इस मस्जिद का रुख किबला की जानिब नहीं है, इस मस्जिद में ये चीज मौजूद नहीं है, शिकवा करते हैं, तो सुन लो बाबा बुल्ले शाह ने भी शिकवा किया था। क्या शिकवा किया था? बाबा बुल्ले शाह कहता है, तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, थोके माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो, तुसी अपने फट दिलांदे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुम्बे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, और दसो ते सही बुल्ले शाह नु एक की कुछ कीती जांदे हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, ख्वाजा साहब ने जब देखा वो एतराज पे एतराज किए जा रहा है तो ख्वाजा साहब ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं समझा, एक ही बात पर अटका रहा। तो ख्वाजा साहब ने अपनी करामत दिखाई, आपने उसकी गर्दन से पकड़ा और फरमाया सामने देख। उसने जैसे ही सामने देखा, क्या देखता है? देखता है सामने काबा बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। उसने काबा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की, उसके बाद मुतमईन हो गया कि वाकई इस मस्जिद का रुख जो है वो किबला की सीमत ही है। तो इस बात से सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा साहब ने एक आम शख्स को काबा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत किस तरह करा दी। तो बात ये है, अर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे बंदों के जरिए, अपने नेकोकार बंदों के जरिए आम लोगों को भी काबा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करा सकता है। अगर अल्लाह बारक तआला का वली चाहे तो काबा बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत भी करा सकता है और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में भी पहुंचा सकता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने वलियों के जरिए हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और हमें वलियों के नक्शे कदम पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।